اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو آج کی حلقہ ثانیہ میں اس بارے میں ہے وہ مقدار کہ جو ادلہ معرضہ کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، اس مقدار کے بارے میں کہ جو مقدار ادلہ معرضہ کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دلیل محرز جب وہ اس کا مدلول جو ہے مطابقی ہو اور مدلول التزامی ہو، صحیح، یعنی دو مدلول ہو گئے، دلیل کے دو مدلول بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ مطابقی کے اعتبار سے کیا ہوگا اور التزامی کے اعتبار سے کیا ہوگا، یعنی گویا دونوں کے الگ الگ اعتبار ہیں، دونوں کا الگ الگ مقام ہے۔ دلیل معرض جس کا مدلول مطابقی ہو وہ الگ ہے، اور دلیل معرض جس کا مدلول التزامی ہو اس کا مقام الگ ہے، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی دلیل معرض جہاں بھی حجت ہوگی، دلیل معرض جہاں بھی حجت ہوگی تو اس کا جو مدلول مطابقی ہے وہ بھی حجت ہے، صحیح۔ کیا کہا کہ دلیل معرض جب حجت ہو تو جو اس کا مدلول مطابقی ہے وہ حجت ہوگا، برخلاف مدلول التزامی کے کہ اس میں بحث ہے، اسے آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں بھی مدلول دلیل معرض حجت ہو اور اس کا مدلول التزامی ہو تو حجت ہے، اس میں بحث ہے، برخلاف مطابقی کے۔ دلیل معرض جب حجت ہو اور اس کا مطابق اور اس کا مدلول مطابقی ہو تو وہ حجت ہے، اس کی حجت ثابت ہے، لیکن جب دلیل معرض حجت ہو اور اس کا مدلول جو ہے وہ مطابق نہیں بلکہ التزامی ہو تو اس میں بحث ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت پر ادلہ معرضہ پیش کی جائیں تو کتنی مقدار میں ان کی یعنی وہ ادلہ ثابت ہے، کیا ان کی حد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں دو طریقے ہیں کہ جب دلیل محرز ہوگی تو یا تو اس کا مدلول مطابقی ہوگا یا اس کا مدلول التزامی ہوگا۔ اگر مدلول مطابقی ہے ثبت حجت تو اس کی حجت ثابت ہے، اور اگر مدلول اس کا التزامی ہے تو اس میں بحث ہے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا اس بات کا، حاصل کیا ہے اس کا، کیا سمجھے ہم اس بات سے، سمجھے اس بات سے ہم یہی ہیں، اور حاصل اس کا یہی ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ دلیل محرز جب دلیل محرز قطعی ہو تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا مدلول التزامی بھی کیا ہوگا، حجت ہوگا، کیونکہ وہ قطعی ہے۔ جب دلیل محرز قطعی ہو تو اس کا مدلول التزامی بھی کیا ہوگا، حجت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل قطعی حجت ہوتی ہے، تو جو مدلول التزامی ہے اس کا وہ بھی حجت ہے، اس لیے کہ وہ قطعی ہے۔ بس یہاں پر اور اسی طریقے سے جب دلیل
محرز قطعی ہے تو اس کا جو ہے مدلول مطابقی بھی حجت ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو گویا مدلول التزامی بھی ایسی دلیل محرز کا کہ دلیل محرز قطعی ہو، اس کا مدلول التزامی بھی ایسے ہی حجت ہوگا کہ جیسے دلیل محرز کا مطابقی حجت ہوتا ہے، مدلول مطابقی حجت ہوتا ہے. جیسے دلیل محرز کا مدلول مطابقی حجت ہوتا ہے، دلیل محرز قطعی کا مدلول التزامی بھی ایسے حجت ہوتا ہے، کیونکہ وہ قطعی ہے، اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ حسن بھائی صاحب سمجھ میں آیا خلاصہ؟ یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ہے کب؟ جب دلیل قطعی ہو. صحیح ہے؟ جب دلیل محرز قطعی ہو تو اس کا جس طریقے سے مدلول مطابقی حجت ہے ایسے مدلول التزامی بھی حجت ہے. بس صحیح، یہ حاصل ہوا. اب کہہ رہے ہیں اگر دلیل ظنی ہے، قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، کہہ رہے ہیں اور اس کی حجت کب ثابت ہے؟ کیسے ثابت ہے حجت؟ جب شارع اس کو حجت قرار دیتے، یعنی دلیل ظنی ہو اور اس کی حجت شارع کی جال کے ذریعے یا شارع کی جال کی وجہ سے ثابت ہو جائے. جسے ہمارا شارع نے کہا مثلا خبر ثقہ و زور الکلام، مثلا خبر ثقہ حجت ہے اور زور کلام حجت ہے. صحیح، تو یہاں شارع کی جال کی وجہ سے حجت ہوا نا، یہ خبر ثقہ، یہ خود سب خبر ثقہ حجت خود ہی ہو گئی. یہ ہمارا ہے خبر ثقہ، اور اس ہمارا کو یعنی اس کو خبر ثقہ کو شارع نے حجت قرار دیا ہے. تو اس کو شارع نے حجت قرار دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہوں گی؟ یعنی جب دلیل ظنی ہو اور اس کی حجت شارع کی طرف سے ثابت ہو تو اس میں دو حالتیں ہوں گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دلیل قطعی میں تو مشکل ہے ہی نہیں. دلیل قطعی تو اس کا مدلول چاہے مطابقی ہو یا التزامی ہو، اس کا تو مدلول حجت ہی ہے. صحیح، تو حجت ہے. لیکن اگر دلیل قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے، اور ایسی دلیل ہے وہ کہ جس کے بارے میں شارع نے حجت کہا ہو، جس کو شارع نے حجت قرار دیا، یعنی یہ بات ثابت ہو کہ اسے شارع نے حجت قرار دیا ہے، اس کے لیے حجیت ہے. جیسے خبر ثقہ معلوم ہے، پتا ہے کہ ہاں شارع نے اس کی حجت کو اس کو حجت قرار دیا ہے خبر ثقہ کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو حالتیں ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ ان دو حالتوں کو پڑھنے سے پہلے اس کی تطبیق کر دی جائے، کیونکہ وقت تمام کے قریب ہے، اور اگر اس میں آپ جائیں گے تو پھر خلاصہ ہی ہو پائے گا، تطبیق نہیں ہو پائے گی. تو لہٰذا اگر اس میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کل پھر دماغ سے بھی نکل جائے، تو پھر پہلے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں جتنا پڑھا ہے. کرے مقدار ما اس میں تو بالادلۃ المحرزہ، وہ مقدار جو ادلہ محرزہ کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. یعنی دلیل المحرز لہو مدلول مطابقی و مدلول التزام. دلیل محرز کے لیے ایک مدلول مطابقی ہوتا ہے اور مدلول التزامی ہوتا ہے. یا تو اس کے لیے مدلول یعنی مطابقی ہے یا التزامی ہے. فکلما کان دلیل محرز حجتا، بس جو بھی دلیل محرز حجت ہوگی ثبت بذالک کا مدلول مطابقی، اس کا مدلول مطابقی کیا ہے؟ ثابت ہے. یعنی اس کے مدلول مطابقی بھی کیا ہوگا؟ حجت ہے. اس کا مدلول مطابقی بھی حجت ہے. وَأَمَّا مَدْلُولُ الْالْتِزَامِ فَفِيهِ بَحْثٌ، یعنی جو دلیل محرز حجت ہے اس کا مدلول التزامی مطابقی بھی حجت ہے. لیکن جو مدلول التزامی ہے اس میں بحث ہے. وہ حاصل ہو، اور اس کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے اس بات کا کہ ان الدلیل المحرز اذا كان قطعيا
فلا شک فی ثبوت مدلولات الالتزامیہ بھی. کہہ رہے ہیں کہ دلیل محرز جب وہ قطعی ہو تو بغیر کسی شک کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا مدلول التزامی بھی ثابت ہے، یعنی وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے. حجت ہے یعنی اس کا مدلول التزامی کے لیے بھی حجت ثابت ہے. جب دلیل محرز قطعی ہو تو اس کا مدلول التزامی بھی حجت ہے. کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ تکون قطعیتاً ایضا، اس لیے کہ اس کا مدلول التزامی بھی قطعی ہے. جب وہ خود قطعی ہے تو مدلول بھی اس کا التزامی ہے وہ قطعی ہے. بل فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول مطابقی بذلك، بس ثابت ہوگا خط کے ذریعے مدلول التزامی جیسے مدلول مطابقی ثابت ہوتا ہے قط کے ذریعے. ٹھیک ہے، بذلك بالقطع. وَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ ظَنِّيًّا، اور جب دلیل ظنی ہو، وَقَدْ ثبتت حجیتہ بجال الشارع، اور اس کی حجیت ثابت ہو یا ہے مثلا جال شارع کی وجہ سے. دلیل ظنی کی حجیت کیسے ثابت ہوگی؟ جب شارع کہہ دے کہ حجت ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ شارع نے اس کی حجت کو بولا ہے، کہا ہے، اس کی حجت کو کے بارے میں کہا ہے. کما فی ہمارا، جیسے کہ ہمارا میں کیا ہے، ہمارا میں کون سی ہمارا؟ جیسے خبر ثقہ. خبر ثقہ کو کیا کہا ہے شارع نے؟ کہ حجت ہے. صدق ثقہ ولا تکذب، مثلا، یا ولا تکذب خبر الثقہ، ثقہ کی تصدیق کرو، خبر ثقہ کو مت جھٹلاؤ. کہہ رہے ہیں فہنا حالتان، یہاں پر دو حالت ہیں، اس کی دو حالت ہیں، ایسے اس میں دو حالت ہیں. انشاءاللہ اس کو، ان دونوں حالتوں کو کل خلاصہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تطبیق بھی کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.